تو وہ احادیث ہے کہ جن میں ان کا نام مہدی مذکور ہے، اور اس سے بھی بہتر اور قوی تر احادیث وہ ہے کہ جن میں نام نہیں۔ پھر ان میں ایک اور فرق ہے، کہیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ خاندان فاطمہ سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، میری عطرت سے، اہل بیت سے، من ولد فاطمہ کے الفاظ بھی بعض روایات میں، بعض روایات وہ ہے کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ بنو عباس میں سے ہوگا، بعض روایات میں یہ کہ قرشی ہوگا، بعض روایات میں نام ایک اور بھی آیا حارث نام ہوگا، بعض روایات میں نام آیا ہے کہ اس کا نام میرا ہی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ ان کے اعتبار سے، آنے والے کے نام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے نام کی مناسبت سے کہا۔ تو میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام بھی میرے ہی والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی 2 سال قبل یا شاید اب تیسرا سال ہے، جو حادثہ ہوا تھا حرمین میں اور مسجد الحرام پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا، مقابلہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے اسباب کیا تھے اور کیا ان لوگوں کا اصل موقف تھا، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں بھی ایک شخص نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا، اور وہ محمد ابن عبداللہ ہی، اس کا نام بھی محمد اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ، قحطانی ہے وہ، اور وہ عرب تو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب جو بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو لوگ موقع پر قتل ہو گئے ہیں وہاں ان میں وہ ہے یا نہیں، پھر یہ کہ جو لوگ بعد میں پکڑ کر قتل کیے گئے ہیں سزا کے طور پر ان میں وہ ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جو ان کا سب سے بڑا سرغنہ تھا اس کو تو بہرحال قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جو اصل سرغنہ تھا وہ نہیں ہے، جس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہدی ہے، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ان سے بیعت کرو یہ مہدی ہے، تو وہ بہرحال ایک صرف میں نے برسبیل تذکرہ بات کہی ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یہ بھی بعض روایات میں ہے، لیکن یہ تمام روایات جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت ایک تو تعارض ہے، اختلاف ہے، تفصیلات میں بہت فرق و تفاوت ہے، تو اس سے بہرحال جہاں تک حدیث کے متن پر جرح کے لیے اور غور و فکر کے جو اصول بنے ہیں، حدیث پر جو غور و فکر ہوا ہے وہ 2 اعتبارات سے، سند پر یا متن پر۔ سند میں تو ہم یہ دیکھیں گے کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ چین متصل ہے یا کہیں ٹوٹتی ہے، 2 کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہے کہ نہیں۔ پھر ہر کڑی کے بارے میں دیکھیں گے یہ فاسق تو نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی جھوٹ کی گواہی تو نہیں ملی تھی کہ جھوٹ بھی بول دیتا تھا، تو یہ سارا معاملہ تو ہے سند کا، کہ جتنے بھی راوی ہیں متصل ہو روایت کا سلسلہ نمبر 1، اور جو راوی ہے وہ سب کے سب ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو، نیک لوگ ہو، یہ گفتگو تو ہے سند پر۔ جو محدثین نے اکثر و بیشتر کام اسی پر کیا ہے، وہ متن پر زیادہ زور نہیں دیتے، وہ تو سند دیکھتے ہیں۔ بات آ رہی ہے کس سلسلے، ایک ہوتا ہے کسی حدیث کے مضمون پر غور کر کے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو خلاف عقل ہو، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو کتاب و سنت کی دوسری منسوخ چیزوں کے خلاف ہے، بالکل واضح طور پر کوئی چیز مخالفت کر رہی ہو قرآن اور حدیث۔ اور اسی میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہوئے بعد میں سیاسی اور اس کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئی ہے، تو کچھ حدیثیں یا کچھ روایتیں جو بنائی گئی اس دور میں، ان میں کچھ نام داخل کر دیے گئے۔ بنو عباس کو اپنے سپورٹرز درکار تھے، تو انہوں نے کچھ ایسی حدیثوں کے اندر کوئی اہتمام، اور یہ ضروری نہیں کہ بنو عباس نے کیا ہو، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کے وفادار ہر دنیا میں موجود رہے، تو ان کے حواریین نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ حدیثیں گھڑ دی ہو کہ بنو عباس میں سے ہوگا ایک خلیفہ مہدی، اور اسے تو بڑا انعام پھر ملا ہوگا جس نے آ کر وہ روایت سنائی ہو۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ محرکات جو وقتی طور پر اختلافات کی بنیاد پر جو روایتیں کھڑی گئی ہیں ان میں چھان پھٹک کرتے ہیں اصولوں پر۔ چنانچہ یہاں تک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو مہدی جب آئے گا تو اس کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے اور وہ خراسان سے آئے گا۔ اب ابو مسلم خراسانی آیا تھا جس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اور بنو عباس کی حکومت قائم کی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ روایت خود بول رہی ہے کہ یہ بنو عباس کے خوشامدیوں نے بنو عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی روایت گھڑی ہے، اور چونکہ یہ درجہ ثالث درجہ چہارم کی روایات ہے لہذا ہمیں ان کے متن پر گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے۔ صحیح ہے ان کی روایات کا معاملہ مختلف ہو جائے گا، سند کے اعتبار سے اتنی پختہ روایات جو ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا کہ ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، آخر ہمارا بھی تو ہماری منطق بھی تو ٹیڑھی ہو سکتی ہے، وہاں ہمیں رکنا ہوگا۔ لیکن جہاں معاملہ روایت کے اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں متن پر گفتگو ہوگی۔ تو اکثر و بیشتر روایات تو اسی نوعیت تھی کہ کہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ہماری تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا بنو عباس میں،
لیکن بنو عباس نے اس کے لیے جو مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے نعرہ بلند کیا وہ تو تھا خاندان بنی ہاشم اور بنی فاطمہ آل رسول، ان کا نعرہ لگایا۔ اور جب انہیں حکومت مل گئی تو سب سے بڑھ کر تشدد جنہوں نے کیا ہے آل فاطمہ پر، وہ یہی بنی عباس تھے۔ سیاست کے یہ کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں، میری گناہگار آنکھوں نے بھی یہ کرشمہ دیکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ سعودی عرب کا اختلاف جب ہوا تھا مصر سے، تو اس کا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے سن 62 میں پہلی مرتبہ میں نے حج کیا، اور اسی سن میں یہ رابطہ عالم اسلامی کی تاسیس ہوئی۔ مولانا مودودی بھی گئے تھے اس میں شرکت کے لیے، مولانا داؤد غزنوی بھی گئے تھے، میں تو گیا تھا والدین کے ہمراہ حج کے لیے۔ وہاں مولانا داؤد غزنوی نے یہ کہا کہ تم میرے سیکریٹری بن جاؤ، چونکہ ہر بندوق جو آیا اس کے ساتھ کوئی سیکریٹری بھی ہے، تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، کہ میں اس پورے اجلاس کو ان کے سیکریٹری کی حیثیت سے اٹینڈ کر سکوں۔ تو میں نے وہ پورا نقشہ دیکھا ہے۔ اس وقت صورت کیا تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، شاہ سعود جو بڑے بھائی تھے شاہ فیصل کے بھی اور جو خالد ان کے، شاہ سعود اس وقت یوں سمجھئے کہ جو تقریر کی ہے ناصر کے خلاف اور مصر کے خلاف، اس سے زیادہ زہر میں بجھی ہوئی تقریر کوئی نہیں ہو سکتی۔ جملے مجھے ابھی تک یاد ہے، نحن فداء الاسلام بارواحنا واجسادنا وهم اعداء اللہ واعداء الدین واعداء الرسول۔ ہم تو اسلام کے فدائی ہیں، اپنی ارواح سے بھی، اپنے اجساد سے بھی، ہر چیز اپنی اسلام پر فدا کرنے کو تیار، اور یہ جو ہے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ یہ انداز تھا۔ وہ کہیں تفسیر اس زمانے میں چھپ گئی تھی، ظاہر بات ہے کہ مصر تو اس طرح کا آزاد ملک ہے جیسے ہمارا معاشرہ بھی ہے، یہاں سوشلسٹ بھی ہے، ملحد بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ تو کسی ملحد رسالے میں یہ پولی گیمی پر ایک کارٹون چھپ گیا تھا، ایک مرغا درمیان میں ہے اور چاروں طرف 9 مرغیاں، اور یہ کارٹون جو ہے وہ منسوخ کیا تھا، یہ ہے یعنی اشارہ کیا جا رہا تھا توہین آمیز انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کارٹون کا ذکر انہوں نے کیا، یہ کر رہے ہیں وہ مصر میں، اور ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا خون جو ہے کھول اٹھے گا اس کے تصور۔ لیکن یہ کہ پھر آپ سوچئے ہوا کیا، یہ جو اختلاف تھا مصر کا اور سعودی عرب کا، اب اختلاف ہوا دو بھائیوں کا۔ شاہ فیصل نے جو اس وقت ولی عہد سے تختہ الٹا حکومت پر قبضہ کیا، وہی شاہ سعود اب جا کر بیٹھے ناصر کی گود میں، جن کی وہ تقریر تھی، انہیں پناہ ملی ہے تو ناصر کے ہاں ملی ہے۔ کشمکش تو سعودی عرب کی اور مصر کی تھی، شخصیات در حقیقت اس میں آ جایا کرتی ہیں وقتی طور پر۔ تو یہ تماشا میری گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا، اور یہی تماشا تاریخ میں ہوا تھا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اہل بیت رسول کے نام پر، اور پھر اہل بیت رسول پر جتنا ستم کیا ہے بنو عباس نے، اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ نے کیا۔ بہرحال یہ جب معاملات ہیں تو کہیں بنی فاطمہ کے لیے وہ احادیث ہے، کہیں بنو عباس کے لیے ہے، تو ان روایتوں کا ہمارے ہاں کوئی اونچا مقام نہیں۔ البتہ وہ جو میں نے بات آپ کے سامنے